اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آپ سب سارے جو ہیں ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں کہ وہ محفل جو ہے اس میں بڑی اچھی کہ آپ اس کا سٹارٹ ہی اگر درود پاک سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ آج انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے سورہ نور کی آیت 30 صرف کریں گے، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ آیا، اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ بس ایک ہی آیت ہم نے کرنی ہے، لیکن یہ ایک ہی آیت میں بہت کچھ ہے۔ اور اس تھوڑا سا ریکیپ آپ سب لوگوں کے لیے کہ جیسے میں بتا رہی تھی کہ سورہ نور کو سیکھنا کیوں امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہماری ڈیلی لائف کے ساتھ جو ہمیں ضرورت ہے جن کی۔ تو اس میں حضرت عمر کا ایک ہے کہ حضرت عمر نے کوفہ میں لیٹر لکھ کے بھیجا، تو ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھائیں، یعنی کہ اس کو پڑھیں نہیں، اس کو لرن کریں، کہ اور تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس سورہ کے اندر۔ آج کی آیت امپورٹنٹ ہے، اور جو نیکسٹ آیت ہے، نیکسٹ آیت بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ترجمہ اس کا پہلے ہم لوگ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کریں گے۔ قل کہہ دیں، للمؤمنین مومن مردوں سے، یہ مردوں سے خطاب ہو رہا ہے، اور کل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ کہہ دیں للمؤمنین مومن مردوں سے، یغدو اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے رکھیں، من سے ابصارہم اپنی نظریں، یعنی کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا اور حفاظت کیا کریں، فروجہم جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کے پرائیویٹ پارٹس، شرمگاہ جو ہوتی ہے، کہ اس کی حفاظت کریں، ذالکا یہ، ازکا بہت پاکیزہ ہے، لہم لیے ان کے، انا بے شک، اللہ خبیرن باخبر ہے، بما ساتھ اس کے جو یصنعون وہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے، تو کل کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ للمومنین مومنوں کو کہہ دیں، اور مومنین جب آتا ہے، مومنین کس کی جمع ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے بیسیکلی، یس آل، لیکن اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ مومن ایک مومن، مومنین بہت سارے مومن، یہاں پہ صرف مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی بات نہیں ہو رہی اس میں۔ کیوں؟ یوزلی جب اللہ تعالیٰ کے آرڈرز آتے ہیں تو وہ سب کے لیے ہوتے ہیں، وہ اس میں سب آ جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یا ایھا الناس، تو اس میں مرد بھی آ جائیں گے، عورتیں بھی آ جائیں گی، یا ایھا الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، تو مرد بھی عورتیں بھی۔ لیکن یہاں پہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں یہ مرد ہیں صرف، کیونکہ اس سے اگلی آیت میں عورتوں کو سیپریٹلی ایڈریس کیا گیا ہے، تو اسی لیے یہ والی آیت اب صرف مردوں کے لیے ہے، اگلی عورتوں کی علیحدہ سے آ رہی ہے۔ اور کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مومنوں سے کیا کہہ دیں؟ کہتے ہیں یغدو جھکا لیں، نیچا کر لیں۔ اب اس کے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ یغدو کا معنی کیا ہوتا ہے، تو پھر ہی ہمیں ورڈ کی سمجھ آئے گی نا۔ غد جو ہوتا ہے نا، یہ غد سے نکلا ہے، غین داد اینڈ داد، دو دفعہ داد، اور اس کے معنی ہے کسی چیز کو کم کرنا، کمی کرنا، جیسے چیزیں کم کر دیتے ہیں نا کوئی بھی، کیسے؟ جیسے اپنی آواز کو بھی کم کر دیتے ہیں، آواز اونچی نیچی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں نا آواز نیچے کرو اپنی، تو کیا ہوگا؟ غد ہوگا، کہ آواز کو نیچا کرو۔ کسی چیز کو گھٹانا، پست کرنا،
اور خواہ وہ آپ کی نظر ہو. اب میں دیکھ بھی رہی ہوں تو آپ سے کوئی کہے نا آنکھیں نیچے کرو. اکثر بچوں کو کوئی مائیں ڈانٹتی نا نیچے دیکھو, تو آپ بچہ بیچارہ نیچے کرے گا یا غود. اب آپ کو سمجھ آ گئی معنی اس کا کہ کیا کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ آپ کا صورت بھی, آپ کی آواز بھی, کسی بھی چیز کو آپ نیچا کریں گی وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اور ایک اس میں کیا بھی چیز اس کے معنی میں آتی ہے, کسی برتن میں آپ نے کوئی چیز ڈالی, آپ کو لگا بہت زیادہ ہوگی, آپ نے تھوڑی سی نکال دی نا, وہ بھی آپ نے یغود کیا, کہ آپ نے اس میں کمی کر دی. تھوڑی سی پانی بھر گیا, بہت زیادہ آپ کو لگے گر جائے گا, تھوڑا سا آپ نے نکال دیا. تو یہ ایک معنی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کے دماغ میں آ جائے کہ کیا چیز ہے یہ. اب غض بصر جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ عام طور پہ نیچے کرنا کیا جاتا ہے, آنکھوں کا, نگاہ کا, اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو بہت آپ کو لگیں گے کہ کچھ لوگ جو بہت زیادہ دین میں ہیں, مرد حضرات, تو آپ دیکھیں وہ اپنی نظریں اوپر نہیں کرتے, ایسے 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 کر کے نہیں دیکھ رہے ہوتے نا, یوزلی ان کی آئیز نیچے ہوتی ہیں, اور بہت کم لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں. بٹ یو کین ٹیل, آپ جب ان کو دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو پتہ ہے یہ بات. بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم کیوں آج یہ پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ اپنی فیملی والوں کو بتانا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے. ہم پہلے خود سیکھیں گے پھر اپنے بچوں کو, کیونکہ ہمارے ہر گھروں میں ہمارے ساتھ مرد ہیں, تو ہمیں ان کو بتانی ہے یہ چیز. ابھی چونکہ ہم مردوں کا پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ابھی آپ ان کی باری آئے گی, تو بعد میں جب عورتوں کا آئے گا تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں, اس کے احکامات اور بھی زیادہ ہیں. ان کی آیات بہت لمبی ہے عورتوں کی. مردوں کی جو یہ آیت ہے نا, یہ تو چھوٹی سی آیت ہے. آگے نیکسٹ جو ہم نے نیکسٹ ٹائم کرنی ہے نا, وہ آپ دیکھیں کتنی لمبی آیت ہے, اس میں بہت کچھ ہے. اچھا, اب ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اب ہم نے یہ دیکھ لیا, یہ اس آیت میں, آیت آپ کے خیال میں آپ دیکھیں گی تو ہم نے بھی آیت کا ترجمہ پڑھا ہے نا, آیت بہت لمبی نہیں ہے, اور پورا ہمیں سیشن آج کا اس پہ لگے گا. اس آیت کے اندر 2 حکم ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیے ہیں. نمبر 1, ایک حکم کیا دیا ہے, اس کو میں نے تو بریکٹ میں کیا ہوا ہے کہ اس کے نیچے میں نے لائن لگا کے لکھ دیا, کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے نا, تو وی نیڈ ٹو نو کہ کہاں. پہلا حکم جو اللہ نے آرڈر کیا, یغضوا من ابصارہم, دس از آرڈر نمبر 1. آرڈر نمبر 2 کیا ہے, یحفظوا فروجہم, سیکنڈ آرڈر. تو اس آیت میں اگر آپ سے کوئی پوچھے, مسلم کوئی بھی, کہ یہ والی آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آیت میں کیا ہے, آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 حکم کیے ہیں اس آیت میں. پہلے حکم اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں, دوسرا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب پہلے ہم اس کو سائڈ بائی سائڈ تھوڑا تھوڑا پارٹ لے کر چلیں گے, تو اس پارٹ کو ہم ابھی دیکھیں گے. یغضوا من ابصارہم, یہ ہوتا کیا ہے. اچھا, اب اس میں یہ بھی کیا یہ بات آ جاتی ہے کہ میں ہر وقت میں باہر نکلی, آدمی بھی نکلے بیچارے, اب وہ ہر وقت ان کی آنکھیں نیچے ہی, وہ کبھی جا کے ادھر بمپنگ کر رہے ہیں, کبھی ادھر ٹکر لگ رہی ہے, ادھر لگ رہی, کیونکہ مجھے تو آرڈر اتر گیا اس آیت میں, اب تو میں آنکھیں اٹھا ہی نہیں سکتا نا, اب ادھر گر رہا ہے بیچارہ, ادھر گر رہا ہے, اب آ کے Is that what it means? پھر اچھا, پھر what does it mean? کہ ہمیں کیسے ڈفرینس اب پتہ چلے گا کہ میں نے اب کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. اب یہ نہیں ہے, اب ایسا تو اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ کہیں کہ میں ہر وقت ایسے ہی کر کے نیچے 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 کر کے چلا جاؤں. اب اتنا تو بندہ تنگ پڑ جائے کہ تو میں نہیں کر رہا بھائی, یہ تو دس از ٹو مچ. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. آپ کو بعض اوقات کئی جگہیں ایسی ہوں گی آپ کو دیکھنا پڑے گا, جیسے کہ آپ آفس میں جاتے ہیں, آفس میں آپ کہیں جائیں, وہاں پہ عورتیں بھی ہوں گی, آپ کو بات چیت کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا. تو فرق کس چیز کا ہے؟ بندے کی نظر کا فرق ہے. ہر وہ نظر جو فتنہ کریٹ کرے, دیٹس دا ڈفرنس. کی پوائنٹ کہ ایسی نظر جس کے آپ کو ڈر ہو کہ اس کی وجہ سے فتنہ ہو جائے گا, وہ نظر نہیں ڈالنی, اس میں حکم ہے. اب مثال کے طور پہ کہ جیسے آپ دیکھیں کہ باہر نکلے ہیں, اب ہمارے سامنے ایک عورتیں ہیں, ڈیسنٹ ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے بھی دیکھا, ایک دم سے کوئی وہ پٹاخہ ٹائپ عورت آ گئی, وہ کپڑے بھی اس کے مطلب ایکسپوزنگ قسم کے ہیں, کوئی بہت ہی ایمان والا ہو بندہ تو وہ آنکھیں نیچے کر لے گا, ورنہ تو میرا خیال ہے پہلی ہر بندے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں نا. تو اب آپ نے, دس از دا ٹائم جو یہاں پہ جس بات کا ذکر ہو رہا ہے نا, وہ اس چیز کا ذکر
ذکر ہو رہا ہے کہ جس کو آپ کو پتا ہو کہ وہ ایک پہلی ہی نظر میں وہ بندی آپ کو اچھی لگی ہے کہ اس کا باڈی ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ کو دل کرے گا میں اسے دوبارہ دیکھوں. دیٹس ویئر یو نیڈ ٹو کنٹرول. آپ نے اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سخت احادیث ہیں اور وہ احادیث ہمیں بتانی چاہیے جو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کر. چلے اس میں یہ دیکھیں کہ ابھی دوبارہ سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. سورہ سٹارٹ کس چیز سے ہوئی تھی؟ سورہ نور کس سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ جنہوں نے کیا زنا سے. زنا سے سٹارٹ ہوئی تھی. بڑی اسٹرانگ چیز زنا گناہ کبیرہ. ٹھیک ہے، اس سے سٹارٹ ہوئی. اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے پڑھا ہے غض بصر. اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتا دیا کہ یہ جو کام ہوں گے کلچر میں، ایسی چیزیں ہوں گی، ان کی سزا بھی شروع میں ہی بتا دی تاکہ بندہ ایک دم سے ڈر جائے، الرٹ ہو جائے کہ یس اٹس ویری سیریس میٹر. اب ہم جو باتیں کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں بھی کی تھی کہ ایٹیکیٹس آف انٹرنگ somebody's ہاؤس، کیا ریزن تھی؟ اب اللہ تعالیٰ جو ہمیں چیزیں بتا رہے ہیں نا، یہ وہ چیزیں بتا رہے ہیں all those things جو لیڈ کرتی ہیں زنا کو. اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو سیویرٹی بتا دی. اب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں، ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ زنا سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. پہلے ہم نے گھر کا دیکھ لیا کہ ہم نے کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری چیک لسٹ دے دی کہ دیز آر دا تھنگز یو نیڈ ٹو ڈو. ایسے نہیں منہ اٹھا کے چل پڑو، کسی کے جا رہے ہیں پردوں سے دیکھ رہے ہیں، کھڑکیوں سے جھانک رہے ہیں. یو کینٹ ڈو دس. آپ نے پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے. یہ چیز اب آ گئی غض بصر. کیا ہو گئی؟ اگر آپ غض بصر ہی کر لیں تو آپ اپنے آپ کو زنا سے بچا سکتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سد ذرائع. صد کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اور ذرائع ایسی چیزیں جو سٹاپ کرتی ہیں. کس کو سٹاپ کرتی ہیں؟ زنا کو. صاد سے، صاد دال اور اوپر شد ہوگی اس کے. تو ایسی چیزیں جو گناہ کو لیڈ کرتی ہیں انہیں کو آپ سٹاپ کر دیں، اور ہر وہ چیز جو اس راستے کو سٹاپ کرتی ہے اس کو ہم کہیں گے سد ذرائع. تو غض بصر از ون آف دوز کہ جو چیز اگر آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو زنا سے بچا سکتا ہے. ہاں، بصارت جیسے ہوتی ہے نا، زال ہوتا ہے نا، زال را الف عین، ہاں حمزہ اور عین. اچھا اب اس میں یہ دیکھ لیں تھوڑا سا، یہ جو ورڈ ہے نا ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے یغضو من، یغضو، ہم دیکھیں یغضو ابصارہم اکیلا اناف تھا نا، تو یغضو من جو درمیان میں آیا ہے نا، یہاں پہ اس کا معنی یہ ہے بعض، لائک فیو، سم، اس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو. یعنی کہ اٹس ناٹ ایوری لک، اٹس ناٹ ایوری لک، جو ہم نے ابھی بات کی تھی کہ اس میں آپ کی ہر لک نہیں آئے گی کہ وہ ضرورت کے ٹائم پہ بھی اب آپ دیکھ ہی نہیں رہے. آپ کا دیکھنا امپورٹنٹ تھا تو لگ رہا ہے بندہ کہ شاید بندہ پے اٹینشن ہی نہیں کر رہا، تو سب کچھ جگہوں پہ یو ہیو ٹو. تو یہاں پہ جو مطلب اس کا آیا ہے کہ آپ ناٹ ایوری نگاہ، ہر نگاہ کی بات نہیں ہو رہی، صرف وہ نگاہیں جو فتنہ کریٹ کریں گی. اب اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پابندی جس چیز پہ عائد کی گئی ہے، یہ رول کس پہ اپلائی ہوگا؟ وہ ہے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، گھورنا بیسیکلی کہنا چاہیے، دیکھنا نہیں، گھورنا جو ہوتا ہے نا وہ، یا دوسرے لوگوں کے سطر پہ نگاہ ڈالنا. اس میں آدمی بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ مردوں کا مرد کے سطر پہ نگاہ ڈالنا، مردوں کا عورتوں کے سطر پہ نگاہ ڈالنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. یا فحش مناظر دیکھنا، گندے سین دیکھنا، موویز میں یا ایڈز میں بھی آتے ہیں نا، اور آپ پھر بھی دیکھے ہی جا رہے ہیں بیٹھ کے کہ چلو کوئی بات نہیں، اب تو یہ آ ہی گئے نا، میں نے تو نہیں لگائے، کسی نے لگائے، آ گئے دیکھتے ہیں. نہیں، آپ اپنی آنکھیں منہ سائڈ پہ کر لیں، آنکھیں دوسری طرف کر لیں. اب تو ایسے دیکھنے لگانے ہی نہیں چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا زنا مت کرو، قریب بھی مت جاؤ.
What does it mean? کہ قریب بھی مت جاؤ. قریب جانے کا مطلب کہ ان چیزوں سے بھی بچو جو زنا کی طرف لے کر جاتی ہیں. اور نمبر 1 چیز جو سب سے زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے نا وہ انسان کی آنکھیں ہیں. اگر سوچیں نا اپنے اندر, کیونکہ اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں, آپ کو دوسری عورت نظر ہی نہیں آ رہی, تو آپ کا دل کیسے اس کی طرف مائل ہوگا؟ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی لکس پہ ہی بیسکلی ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ آپ کو ایز اے پرسن اس کو جاننے لگتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں لو ایٹ دا فرسٹ سائٹ. واٹ از دیٹ؟ کہ میں نے بس ایک ہی نظر اس پہ ڈلی اور بس جی آپ کا دل گیا, مجھے تو یہ عورت بڑی پسند آ گئی, لڑکی بڑی پسند آ. آنکھوں سے پسند آتی ہے نا, کہ آنکھیں ہی بند ہیں تو پھر کیسے پسند آئے گی؟ تو اس کا مطلب کہ مین کلپریٹ جو ہے آئیز ہیں آپ کی. اب اس کے اوپر ہمیں بہت ساری احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پتہ چلتی ہیں, جو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے. سب سے پہلی چیز, آپ اس میں احادیث شروع کرنے سے پہلے ایک ایسی حدیث ہے جو بگننگ میں آپ کو بتاؤں گی, کہ ہر بادشاہ جو ہوتا ہے نا, کنگ, اس کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. چراگاہ کہتے ہیں باؤنڈری کو, اور حد, یعنی کہ ہر کنگ جو ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ اس کی ایک ٹیریٹری ہوتی ہے. ایون ہمارے جو کنٹریز ہیں ان کی بھی ایک ٹیریٹری ہے, کہ یہ پاکستان یہاں سے یہاں تک ہے, نقشے میں دیکھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ باؤنڈریز ہیں اس کی. اسی طرح جو اللہ کی چراگاہ ہیں وہ یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ جو حرام کام ہے, حرام چیزیں جو اللہ نے بتا دی نا ہمیں, وہ اللہ کی باؤنڈریز ہے. حرام کردہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے, یہ چیزیں حرام ہیں. اپنے آپ کو ایسے سوچیں کہ ہمارے گرد وہ ایک باؤنڈری کی طرح بنا ہوا ہے, کہ اللہ نے کہا ہے کہ درمیان میں رہتے ہوئے جو بھی کرنا ہے کرو, ڈونٹ گو کلوز ٹو دیٹ باؤنڈری. اور وہ باؤنڈری حرام کاموں کی ہے, آپ نے ان سے دور دور رہنا ہے. اور جو دور رہے گا, دیٹ از وٹ تقویٰ از. تقویٰ پڑھتے ہیں نا بہت زیادہ, تو تقویٰ ہے ہی یہ کہ اس باؤنڈری سے یو اسٹے اوے. کیونکہ نقصان کیا ہے, اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آئی ایم اسٹل ود ان باؤنڈری, حدود کے اندر ہی ہوں لیکن میں باؤنڈری کے بالکل ساتھ ساتھ ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اس کو نا ویژولائز کریں. باؤنڈری ہے اینڈ یو آر جسٹ ویری کلوز ٹو دا باؤنڈری. اینڈ کمپیریزن میں ایک بندہ ہے جو مڈل میں ہے, باؤنڈری لائک اے سرکل, ایک بندہ مڈ میں ہے اور ایک بندہ بالکل ایج پر ہے. کس کے چانسز زیادہ ہوں گے باؤنڈری کراس کرنے کے؟ جو مڈل والا ہے وہ تو اتنا کہاں ڈسٹینس کراس کر کے جائے گا. جو بالکل بارڈر کے ساتھ کھڑا ہے نا, اٹ کوڈ بی لائک ذرا سی چیز اس کو چاہیے ہوگی اور وہ ایک دم سے ادھر چلا جائے گا. ڈونٹ بی لائک دیٹ. اللہ کے حرام کاموں سے اس طرح اپنے آپ کو دور رکھیں. اب زنا کو آپ لے لیں کہ باؤنڈری ہے. اب یہ جو ساری ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں نا, the things leads to zina, تو اگر آپ آلریڈی باؤنڈری کے اوپر ہی کھڑے ہیں تو you can slip like this. شیطان کا ایک حربہ چاہیے and you will be on the other side. اور other side is کیا ہے؟ hell fire, جہنم. that's it. تو آپ جتنے آگے مڈل میں ہوں گے اتنے آپ سیف ہوں گے. تو اللہ کی باؤنڈریز کو جو بندہ دور رہے گا وہی متقی ہے. اور متقی لوگ, اللہ لو کرتا ہے متقیوں سے, اور متقی لوگ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے. تو اف یو وانٹ ٹو گو ٹو جنہ, آپ نے اپنے آپ کو متقی بنانا ہے, اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے, ان باؤنڈریز سے دور دور دور. بس آپ یہ سرکل رکھیں ذہن میں اپنے, کوئی بھی حکم آ جائے اللہ کا, آپ نے کہنا یہ سرکل ہے, آئی وانٹ ٹو بی ان دا مڈل. نہیں بھی نہیں, میں تو مجھے کوئی ڈاؤٹیڈ بھی چیز ہو گئی نا, میں کر ہی نہیں رہی, پھر میں چھوڑ ہی رہی ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعی کام صحیح ہے کہ نہیں صحیح. تو اس طرح سے آپ نے اپنے ساتھ اب کرنا ہے. نمبر 1 حدیث اس میں آپ دیکھتے ہیں, یہ ساری احادیث وہ ہیں جو آپ, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس ود یور فیملی. اپنے بچوں ہسبینڈ کے ساتھ کرنے کی نا بہت ضروری ہے. آدمی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے.
نگاہ ڈالے، یعنی نگاہ بھر کر دیکھے. بھر کے دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ جب تک آنکھوں کی تسلی نہ ہو جائے آپ نے غور سے نگاہ کو گھورنا ہے نا. بیسکلی گھورنا ایسے ہوتا ہے، تھوڑی دیر آپ اس کو دیکھتے رہتے جب تک آپ کو اچھی طرح ہیڈ ٹو ٹو نہیں پتہ چل جاتا، سارا ایکس رے نہیں آپ لے لیتے. تو وہ آپ نے ہی کرنا ہے نا. اپنی بیوی کو کریں آ کے، وہ بیچاری آپ کی ٹینشن کے لیے بیٹھی رہتی سارا دن، تو اس کو دیکھیں نا آ کے. اچھا، اور اگر اچھا جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں، ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے، یعنی کہ جس بائی چانس آپ کی نظر کسی پہ پڑ گئی تو وہ معاف ہے، اس کا گناہ نہیں ہے. لیکن یہ معاف نہیں ہے کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کی، اٹریکشن فیل ہوئی ہے، اب وہ وہاں دوبارہ دیکھے. یعنی کہ فرسٹ نظر تو اٹھے گی نا، آپ جا رہے ہیں، ظاہر ہے پڑ جائے گی نا، تو وہ گناہ نہیں، وہ معاف ہے. اب اس میں آپ حدیث کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر کیا. کس طرح کی دیدہ کاری؟ جو ابھی ہم نے بات کر لی نا، کہ سیکنڈ نظر آپ نے اس پہ ڈالی، کیونکہ پہلی میں آپ نے ایک دم دیکھا تو آپ کو واو شی از پریٹی، اچھا پھر دوسری ڈالی آپ نے، وہ دوسری معاف نہیں ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. حواس کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے سارے جو باڈی پارٹس ہیں نا، ان سب کا بھی زنا ہوتا ہے. ہماری نظر میں زنا صرف وہی ہے جو ایک ہم وی نو، لیکن آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، یہ گوری والا دیکھنا جو ہوتا ہے نا وہ. لگاوٹ کی بات چیت کرنا، جیسے باتیں بنا کے کرنا، جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو پروسٹیٹیوٹ ٹائپ عورتیں ہوتی ہیں یا برے مرد عورتیں، کوئی بھی، دے ہیو ڈفرینٹ لینگویج. ایسی عورتوں کی ٹون ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کا سٹائل، بیٹھنے کا سٹائل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے سیڈیوس کرنے کے لیے جیسے ہوتی ہے نا. تو اور انہی چیزوں کی وجہ سے آدمی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کی یہ عورت ہے. تو اس طرح سے جو عورتیں باتیں ایسی کرتی ہیں نا، لچھے دار پھنسانے والی باتیں، وہ زبان کا زنا ہے. اسی طرح آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا. اب کسی کی آواز اچھی لگ گئی، بار بار سنی جا رہے، جیسے گانے بھی سنتے ہیں تو گانوں میں آواز اچھی لگتی، تو وہ پھر آپ کے کانوں کا زنا ہے. ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چل کر جانا، یعنی کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، جو چیزیں گناہ والی جگہ ہیں. جیسے فرض کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی خراب عورت کے پاس چل کے جا رہے ہیں، آپ کسی شراب خانے میں جا رہے ہیں، کلبز میں جا رہے ہیں، تو دین آپ کے پاؤں زنا کر رہے ہیں. بیسیکلی آپ ان کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے زنا کر رہے ہیں. گانے چل رہے ہیں. ہاں، اور بدکاری کی یہ تمام چیزیں جب پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ جب فرض کریں زنا بھی آدمی کسی سے اس نے ٹائم سیٹ کر لیا، اب زنا کے لیے جانا ہے اس نے، تو پہلے بات چیت تو پہلے دیکھی تو ہوگی نا، ظاہر ہے دیکھی بھی ہے بندی، پھر اس سے آپ نے فون پہ بات چیت بھی کر لی، ٹائم سیٹ کر لیا، پھر آپ کیسے جائیں گے؟ چل کر جائیں گے نا اس کے. تو آپ ایٹ اے ٹائم آپ کے پورے باڈی پارٹس جو ہیں وہ انوالو ہو گئے، اور یہ سب قیامت کے دن کھڑے ہو کے آپ کے اگینسٹ وٹنس بن جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے سے یہ کام کیا ہے. جب کہ ہمارے جو اعضاء ہیں نا، یہ کوئی بھی ایسا کام کرنا نہیں چاہتے کہ یہ اللہ کی فرما برداری میں اس جسٹ اس، یہ ہمارا اپنا نفس جو ہے نا، کہ ہم ان کو زبردستی ڈریگ کر کے بھی لے کے، اگر پاؤں سے پوچھا جائے وہ کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہ جائیں. آپ کانوں سے پوچھیں، اگر ان کو زبان ملے وہ کہیں گے ہم کبھی بھی یہ چیز سننا نہیں چاہتے. لیکن یہ ہمارا اپنا نفس ہے، ہم خود ہم کہہ لیں کہ اتنے ہیں کہ we make them do all these things. تو جب یہ ساری باتیں پوری ہو گئیں تو جو آپ کی پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ تو صرف اس کی کنفرمیشن کرتے ہیں، یعنی کہ پھر آپ اس کے بعد وہ ایکٹ بھی آپ نے کر لیا تو وہ ایک کنفرمیشن ہو گئی اس چیز پہ. اگر آپ نے وہاں تک نہیں بھی پہنچے تو پچھلی اسٹل جو چیزیں آپ کرتے ہیں وہ بھی اٹس اے کنسیڈر زنا ہے، کہ وہ آپ کے ان پارٹس کا زنا ہے جو آپ نے جو یوز کیے ہیں اس میں. اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ شرم گاہیں یا تو کنفرم کر دیتی ہیں اور یا اس سے رہ جاتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے عقل آ گئی ٹائم پہ، ڈر آ گیا اللہ کا، آپ کو، آپ بچ گئے، تو وہ پھر
آپ نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا ہے. تو آپ کی بیسکلی جو کنفرم کرنے کی جو چیز ہے وہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہیں. ایدر یو ڈو اٹ اور یو ڈونٹ. ٹھیک ہے, وہ تو اس سے پھر یہ پورا وہ زنا والا آ گیا نا اسٹارٹ کا. اب ایک اور حدیث ہے, یہ میں نے جو ابھی آپ کو بتائی ہے نا, بخاری, مسلم اور ابو داؤد میں یہ تینوں. اچھا, اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا, اے علی, ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا. دوسری جو نظر ہے نا, جو ہم نے کہا کہ دوسری نظر نہ ڈالنا, دس از غض بصر. پہلی نظر غض بصر نہیں ہے, دوسری نظر جو ہے نا وہ غض بصر ہے. کیونکہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں ہے اور اس پر حساب ہوگا. جس نے بھی کسی نے دوسری نظر ڈالی اس کا اب اللہ کے سامنے حساب ہوگا, اللہ کوشچن کرے گا اس کے بارے میں. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب جس بندے کو فرض کریں یہ حدیث پتہ ہے تو اب اس کو یہ بات تو پتہ چل گئی پہلی نظر تو معاف ہے میری, دوسری پہ پکڑ ہے نا, تو آپ نے پہلی میں ہی پوری اپنی خواہش پوری کر لیں. پہلی نظر میں اتنے اچھے طریقے سے اس کا ایکس رے لے لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری میں تو پکڑ ہو جانی, پہلی میں ہی اتنا کر لیں. تو یہ نہیں ہے, بس وہ ایک ہے جیسے آپ نے ایک گلانس ٹائپ, بالکل کہ ایک نظر اچانک پڑ گئی, آپ نے دیکھا, آپ کو لگی کہ اس کے کپڑے پراپر نہیں, آپ نے جسٹ آنکھیں ایک دم سے نیچے کر لی. دس از واٹ سپوز ٹو بی, ایسا ہونا چاہیے یہ. اب اور یہ جو ہے یہ اس میں تھی احمد میں اور ترمذی میں اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے. اب اس کے بعد اگلی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, اچانک نگاہ پڑ جائے گا, جیسے ہم نے بھی بات کی گلانس ہوتا ہے جو ایک دم سے آپ کی پڑ گئی, تو میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو. دس از واٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ آپ نے کرنا ہے, اور یہی جو نگاہ پھیر دینا غض بصر میں آئے گا. اب اگلی حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نگاہ جو ہے ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ جو شیطان ہم پہ تیروں سے وار کرتا ہے نا, اور وہ بھی پوائزنس ایرو جو ہوتا ہے, کہ یہ ایک تیروں میں سے, دس از ون آف دی تھنگ وہ جو یوز کرتا ہے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. اور وہ کیا چیز ہے؟ جسٹ آئی آپ کی ایک دیکھنا کسی چیز کو. تو جب بھی ہم اس طرح کی نظر کوئی بندہ کسی عورت پہ ڈالتا ہے تو بیسکلی وہ شیطان کے وہ ایک تیر تھا جو چل گیا اس کے اوپر. تو ہم نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص مجھ سے ڈر کر, نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتا رہے ہیں کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص مجھ سے ڈر کر اسے چھوڑے گا, کس سے ڈر کے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے ڈر کر جو وہ سیکنڈ نگاہ ڈالنی تھی اس نے سٹاپ کر دیا اپنے آپ کو وہیں پہ. حالانکہ وہ عورت اس کو بہت اچھی لگی, اس کا دل کر رہا ہے میں دیکھوں, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس نے آنکھیں نیچے کر لیں. تو اللہ کیا ریوارڈ دیں گے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا اس بندے کو جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا, جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا سویٹنس آف ایمان. اور یہ وہ چیز ہے جو آپ نے کبھی محسوس نہیں کی ہوتی. ایمان کی مٹھاس جب دل میں آتی ہے نا تو وہ بندے کی فیلنگ ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اس شخص کے لیے, چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے. جو بھی یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی مٹھاس دیں گی کہ اس کو اپنی عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ابھی ہم کہتے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں, خشوع نہیں ہے, کنسنٹریشن نہیں ہے نماز میں, یا کوئی نیکی کا بھی کام کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے خوشی ہوتی نہیں. لیکن آپ ایک دفعہ اللہ کی خاطر جب کوئی چیز چھوڑتے ہیں نا, آپ اپنی عبادت میں دیکھیں گی آپ کو ایسا سرور آئے گا کہ جس سے آپ کو ایک ہوتا ہے نا کہ اطمینان, ایک پیسفلنس آپ کو فیل ہوتی ہے کہ اتنا بندہ سکون محسوس کرتا ہے اس میں. اور یہ چیز تبھی آئے گی جب آپ نے اللہ کا کوئی جو برا کام اللہ نے بتایا, منع کیا ہے, جب اس سے اپنے آپ کو آپ روکتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے اسی طرح کی ہے, وہ مسند احمد کی ہے کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پہ پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتے ہیں.
یہ مسند احمد کی ہے. اچھا اب یہ بھی دیکھیں کہ اب ہم تو اپنی اپنی بات کر رہے ہیں نا کہ میں نے کرنی ہے میری نگاہ. ہمیں اوروں کی بھی کرنی ہے. اب کوئی اور گوری لگا رہا ہے تو اس میں کیا ہم کریں گے؟ ہم کہیں گے ٹھیک ہے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی کے جانا، میں کیوں کروں؟ میں تو ایسی میں خام خواہ بری بنوں کہہ کے اسے، ہاں تو میں ایسی خام خواہ بری بنوں کہہ کے کوئی بات نہیں، میں کیوں وہ میں تو نہیں کر رہی نا، میں نے تو نگاہ نیچے کر لی ہے، دوسرا بندہ کھڑا گوری لگائی جا رہا ہے نگاہ. تو تھوڑا سا دیکھ لیں اس بارے میں کہ کیا اس میں بھی کوئی ہمیں اس سے ملتا ہے. جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس، جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، معاشر حرام سے واپسی کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پہ سوار تھے. راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور ان کا منہ پکڑ کے دوسری طرف کو موڑ دیا. تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ ہم نے آپ کو تو اپنی لگی ہوئی، صرف اپنا اپنا ہی نہیں کرنا، ہم نے دوسروں کو بھی گائیڈ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے سورہ آل عمران میں بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، اور بھی جگہوں پہ ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. کہتے ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں پر جب یہ چیز سٹاپ ہو جائے نا کہ نیکی کا حکم دینا اور اس کو برائی سے روکنا. ہم کہتے ہیں کہ میں کہوں گی نا تو دوسرا بندہ مائنڈ کرے گا، یا میں اگر کہوں گی تو میں بری بن جاؤں گی نا، انہوں نے میرے پہ اٹیک کر دینا ہے. ہم ڈرتے بہت ہیں، ہم اپنے نفس پہ نا برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم پہ کوئی پوائنٹ آؤٹ بھی کرے نا، ہمارے آگے اٹھ کے کوئی. آپ یہ سوچیں کہ حکم کس کا؟ اللہ کا. آپ کس کا حکم پہنچا رہے ہیں؟ اللہ کا. اور ظاہر لوگ خوشی خوشی تو نہیں لیں گے، جتنی آپ کے آگے ہرڈل جائیں گی آپ سمجھ لیں آپ کا ریوارڈ اتنا زیادہ ہے. تو اب اس سے نہ ڈریں کہ میں نے آگے والے کو بات نہیں کرنی. آپ نے اگر یہ کہہ دی نا تو آپ نے اس آیت پر عمل کر لیا کہ آپ نے برائی دیکھی کسی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیں. اسی طرح اب یہ تو مردوں کے لیے، اب آدمی گوری لگا رہا ہے، اب عورتیں اس کو کیسے جا کے اسٹاپ کریں؟ ظاہر ہے وہ آپ کو شروع ہو جائے گا گوری لگانے. تو یہ ہے کہ مرد تو کر سکتے ہیں نا، کہ اب جیسے مرد ہیں، آپ بس پہ کہیں جا رہے ہیں، ایک آدمی کر رہا ہے، دوسرا آدمی اس کو اسٹاپ کر سکتا ہے کہ نہیں کریں آپ، یہ گناہ ہے. تو جی نہیں، اپنوں کو تو اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں نا، یہ اپنے مردوں کے لیے تو پڑھ رہے ہیں نا، یہاں ان کو سکھانے کے لیے نیچے کر دینا. ہاں. اچھا، اور ایک اور یہ ابو داؤد کی تھی. اب اسی میں ایک اور حدیث آگے ہمارے پاس بخاری، ابو داؤد اور ترمذی تینوں میں ہے کہ اسی حجت الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خشم کی ایک عورت راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق مسئلہ پوچھنے لگ گئی، حج کے موقع پر. تو اب دیکھیں کہ عورتیں جو تھیں نقاب کرتی تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ جب حج پہ آپ جاتے ہیں نا، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ نقاب نہیں کر سکتے. تو اسی لیے وہ عورت کا چہرہ ننگا تھا، تو چہرے پہ کور نہیں تھا اس کے. تو آ کے جب وہ مسئلہ پوچھنے لگی تو لوگوں نے دیکھا اس وقت جو فضل بن عباس تھے، یہ وہی پھر سے وہی والے فضل بن عباس جو ہم نے ابھی اوپر پڑھے ہیں، تو انہوں نے اپنی نگاہیں اس پہ گاڑ دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا. دونوں ایک ہی طرح کی سملر ہیں، لیکن یہ ڈفرینٹ آپ بکس سے دیکھیں گی کہ یہ اس طریقے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ اس میں آیا. اچھا، اب اس میں یہ بات انہوں نے کہی کہ اس سے نا کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ عورتوں کو اس وقت کھلے منہ پھرنے کی عادت تھی، کھلا چہرہ، اوپن چہرے نہیں ان کے ہوتے تھے. تو اسی لیے چونکہ عورتیں جو تھیں بغیر نقاب کے ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو تھا یہ سینڈ کیا. اور اگر دیکھیں چہرے کا پردہ رائج ہو ہی چکا تھا تو پھر تو نظر کو بچانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر نظر بچانی کس چیز سے ہے؟ عورتیں نظر ہی نہیں ہیں آپ کو آ رہی، کیونکہ اگر آپ نے پراپر پورا کیا، تھوڑی سی آئیز نظر آ رہی ہیں، آپ کو چہرہ پتہ ہی نہیں، بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہوتا پیچھے کیا چیز ہے اس کے نا. تو کیا دیکھیں گے آپ اپنی بیوی نظر آتی گھر جائیں گے تو یو اونلی نو یور وائف، یا آپ کو اپنی بہنیں پتہ ہیں، بیٹیاں پتہ ہیں. اگر آپ نے کوئی اور عورت دیکھی ہی نہیں تو آپ کو اپنی بیوی سب سے خوبصورت لگے گی.
ہمیں اپنی بیوی کب بری لگنے لگ جاتی؟ جب اس سے زیادہ خوبصورت ہم باہر دیکھ کے آتے ہیں. اب بیچاری گھر میں سارا دن لگی کام کر کر تھک گئی, برا حال ہو گیا, اب اینڈ پہ وہ بیچاری کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں بچتا کہ وہ اب آپ کے لیے تیار بھی ہو کے بیٹھے. ہوئے گی بھی تو اس طرح. جو باہر عورتیں ہم جنہیں دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں, یہ وہ عورتیں جو صبح صبح اٹھ کے میک اپ کر کے آفس میں جاتی ہیں, ریسیپشن پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, جابس پہ جاتی ہیں, تو اٹس پارٹ آف دیئر جاب کہ انہوں نے اپنی گرومنگ کرنی ہے. اور ہم انہیں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید اتنی خوبصورت ہیں, ان کو بھی آپ اصلی حالت میں دیکھنا تو شاید ڈر ہی جائیں ہم بھی. لیکن یہ ہے کہ بیوی تو اس طرح فل میک اپ کر کے گھر میں آئی لیشز لگائی ہوئی ہیں, آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور آگے چولہے کی کھڑی, ادھر لیش گر رہی ہے ادھر کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ بھائی میں تو اب یہی کروں گی, میں نے بھی تیاری ہو کے کرنا, ادھر سے میک اپ گر رہا ہے. میرا خیال ہے اصلی سے پھر زیادہ ہی بری حالت ہو جائے گی وہ تو یہ کہ کیوں اس کا حکم بھی ہے کہ جب آپ باہر کوئی عورت نظر ہی نہیں آپ کو آ رہی تو آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ رہے گی, آپ کو وہی سب سے خوبصورت لگے گی. تو اگر عورتیں ساری ویسے ہی ننگی تھی تو عورتیں سمجھتے ہیں نا کہ بھائی چہرے ننگے تھے ان کے, تو اسی لیے شاید یہ حکم اترا ہے. سوری وہ میں نے جانا ہے شاید بیٹی کو پک کرنا ہے, اس کی اپائنٹمنٹ ہے, میں نے اپائنٹمنٹ بھی جانا تھا. تو ہسبینڈ کی کال آ گئی, بیسکلی لے جائیں گے, میں ادھر لے آؤں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ غلط ہے کہ اگر ہم یہ بات سوچیں کہ اس وقت عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں. عورتیں اس میں بیسکلی بات یہ ہے کہ اچانک کوئی ایسے معاملات تو بعض اوقات ہو ہی جاتے ہیں کہ جیسے آپ کا کسی نہ کسی مرد کے ساتھ آمنا سامنا ہو ہی جائے گا یا عورت کے ساتھ ہو جائے گا. جیسے میں نے بتایا کہ حج کے موقع پہ اب جو اگر اس زمانے پہ نقاب کا ہو گیا تھا کہ عورتیں ساری اپنے فیس کور کرتی تھیں, لیکن حج میں آپ نہیں کر سکتے, تو اس میں آپ کا چہرہ ننگا ہوگا, تو اس میں تو نظر پڑے گی. یس, لیکن آپ پھر یہ دیکھیں کہ جو مسلم عورتیں ہیں وہ تو پردہ کریں گی, تو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی تو عورتیں ہیں نا. اب سعودی عرب میں بھی آپ جائیں, صرف وہ مکہ مدینہ میں نان مسلم الاؤڈ نہیں ہے, لیکن باقی جگہوں پہ تو نان مسلم ہیں. اور ہمارے یہاں پہ دیکھیں آپ سارے نان مسلم ہی ہیں, میجورٹی لوگ تو وہ ہیں. تو اب وہ تو پردہ نہیں کریں گی, وہ کیوں کریں, دے آر ناٹ مسلم. تو اس میں یہ حکم اس لیے اترا تاکہ ریگارڈلیس آف وٹ دا سچویشن, آپ مسلم عورتوں میں ہوں یا دوسرے میں ہوں, آپ نے اپنی آنکھیں نیچے رکھیں. وہ عورت تو فل ڈریس میں نہیں آئے گی کیونکہ اٹس پارٹ آف دیئر کلچر. آپ اپنی آنکھیں نیچے رکھیں, آپ کے لیے حکم ہے. تو دس از وٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہاں پہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے, وہ جو مرضی کرے آگے والی. یہ اس سے پہلے دیکھیں سورہ احزاب جو تھی وہ نازل ہوئی تھی, اور سورہ احزاب میں احکام حجاب نازل ہونے کے بعد جو پردہ مسلم معاشرے میں رائج کیا گیا تھا نا, اس میں چہرے کا پردہ بھی شامل تھا. تو آلریڈی سورہ نور بعد میں آئی تھی, تو احزاب میں یہ آ چکا تھا. تو اس کے بعد اب سب عورتیں جو تھیں وہ پردہ کور اپنے چہرہ کرتی تھیں. واقعہ عفق کا یاد ہوگا, ہم نے پڑھ چکے عفق کا واقعہ. حضرت عائشہ جب پیچھے رہ گئی تھیں اور وہ ریگستان میں جب رہ گئیں تو اس وقت انہیں نیند آئی, سو گئیں. تو جو پیچھے سے وہ آ رہے تھے صحابی, تو انہوں نے ان کو, حضرت عائشہ ہی بتاتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ تو حضرت عائشہ ہیں, کیونکہ انہوں نے مجھے اس وقت دیکھا ہوا تھا جب پردہ نہیں آیا تھا, کیونکہ اب تو پردے کا حکم آ چکا تھا نا اس وقت. تو اس کا مطلب کور کرتے تھے سب اس ٹائم پہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت میں جن چیزوں پہ مجھے خوف ہے ان میں سب سے زیادہ خوفناک جو ہے نا دو چیزیں, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں ان دو چیزوں کی وجہ سے جو بہت زیادہ دیر لائک ہی واز اسکیئرڈ, اور وہ بہت زیادہ کہہ لیں خوفناک چیزیں ہیں. نمبر 1 اس میں ہے انسان کا نفس, اور ڈیزائرس, نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں نا انسان کی, ڈیزائر ہی ہوتی ہے نا جس کے پیچھے ہم کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کروں, میرا دل کر رہا ہے میں یہ کھاؤں, تو یہ ہماری ڈیزائرز ہیں. میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس وقت وہ مووی دیکھوں, میرا دل کر رہا ہے میں اپنے فرینڈس کے ساتھ گھومنے پھرنے جاؤں, تو یہ ہمارا نفس ہوتا ہے. یا ہم بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا, پھر بھی ہم لگے ہوئے ہیں اپنے یہ جو کام میں بزی ہیں, آپ اس میں بزی پڑے ہوئے ہیں. تو یہ والی. اور نمبر 2 لمبی آرزوئیں, لمبی پلاننگز, یہ دو چیزیں. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو یہی دیکھتے آئے نا کہ پلانر ہونا چاہیے بندے کو,
آپ جو جتنا کامیاب ہے وہ اتنا بڑا پلانر ہے. یعنی کہ آپ نے پورا اسکیجول کیا ہوا ہے, میں نے کیا کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اس مہینے یہ کرنا ہے, اس ویک یہ کرنا ہے, اگلے سال یہ کرنا ہے. لمبی لمبی پلاننگ, آپ کی آرزوئیں ہی ایسی ہیں کہ لمبی لمبی. یہ شیطان کا نا بہت بڑا ٹرک ہے. وہ آپ کو نا اس میں لگا دیتا ہے اور پھر آپ سے کیا کرتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, اب فرض کریں کہ میں نے میری جو نفسانی خواہشات ہیں نمبر 1 جو تھا, وہ مجھے کس چیز سے روکتی ہیں؟ حق بات سے روکتی ہیں. کیونکہ وہ آپ کو کہے گی ہاں لیکن میرا دل تو کر رہا ہے کہ میں یہ کروں, میں پردہ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ پھر میں باہر کیسے جاؤں گی, میں اچھی کیسے لگوں گی نا, پھر تو میں کیا ایک چیز عجیب سی چیز لگوں گی, میرا پورے نہ بال نظر آئیں گے, میں نے ڈائی کیے ہیں وہ بھی نہیں نظر آ رہے, ابھی میں نئی نئی کٹنگ کرا کے آئی ہوں, رولر لگوائے, سیٹ کرائے, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. پھر کیا مزہ کیا ہے پھر اس میں کہ اپنے دیکھنے کے لیے تو نہیں میں نے کی, مجھے تو اپنا آپ نظر نہیں آتا نا. ہم تو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے دیکھیں کہ میں کتنی ماڈرن ہوں, میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں. تو یہ چیز آپ کو حق سی چیز سے دور کر دیتی. کیا؟ ہماری اپنی ڈیزائر, ہمارا نفس. دوسری چیز جو ہم نے دیکھی تھی, لمبی آرزوئیں ہمیں کس چیز سے دور کر دیتی ہیں؟ کس چیز سے دور کرتی ہیں آرزوئیں؟ اگر ہم لمبی لمبی پلاننگ ہماری ہے, اس میں کیا ہے کہ بندہ ان پلاننگ میں انوالوڈ رہے گا, وہ اپنی آخرت کو بھول جائے گا. یو ول forget about day of judgment. اور اسی چیز کے پیچھے لگ کے انسان توبہ کرنا بھول جاتا ہے. بازو کا شیطان کہتا ہے کہ ابھی تم نے کر لی اور ابھی تم کر کے توبہ کر لو گی تو پھر یہ کہ پھر گناہ ہو گیا, پھر بار بار کہو گی تو اللہ تو کہے گا تو مذاق بنا لیا اس نے, کوئی بات نہیں, ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, کر لینا توبہ بعد میں, ابھی یہ تو کام, ابھی یہ تو کام پورا کر لو, ابھی تمہارا دل چاہ رہا ہے یہ کام کرنے کو, اس کو فنش کر لو, پھر ایک ہی دفعہ توبہ کر لینا. کہ شیطان کو یہ پتہ ہے, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتہ. وی ڈونٹ نو واٹس دا نیکسٹ مومنٹ. آپ کو نیکسٹ سیکنڈ نہیں پتہ کہ ہم ابھی بیٹھے بیٹھے ہی اللہ رحم کرے ہم میں سے کسی کو بھی کچھ ہو سکتا ہے, وی کین ڈائی. تو آپ کو پھر پلاننگ تو لمبی لمبی, وقت کا پتہ نہیں, دن کا ایک لمحے کا آپ کو پتہ نہیں. توبہ جیسے ہی آپ نے گناہ کیا ہے اسی وقت توبہ کر لیں اللہ سے, کیونکہ توبہ کا بھی ایک ونڈو پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے نا جیسے, تو اس کے ودن اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی, اللہ مجھے معاف کر دے, تو آپ کا جو فرشتہ ہے نا وہ لکھتا نہیں ہے, ورنہ یہ چیز نامہ اعمال میں چلی جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے نامہ اعمال میں گناہ جائے, انٹر ہی نہ ہو, اس کا ایک طرح سے وہ اس کا اندر لکھا ہی نہ جائے, تو آپ نے جیسے ہی ریئلائز کیا, کیونکہ سب سے بڑی چیز ہم دیکھیں کامنلی کیا کرتے ہیں کہ ہم غیبت جو ہم ہر وقت بیٹھے کر سکتے ہیں نا, کسی کی بات کر دی, تھرڈ پرسن کی بات کر دی, اور وہ وہاں پہ نہیں تھا, فون پہ بات کر لی کسی سے, تو کسی اور فرینڈ کی بات کر لی, ہم نے آپس میں کر لی. آپ کو اس وقت نہیں خیال ہے, مزہ آ رہا تھا بات کرتے, پتہ نہیں چلتا. کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی گناہ کریں تو آپ فوری معافی مانگ لیں. ساتھ ہی آپ کو احساس ہو گیا نا کہ میں نے غلطی کر لی ہے, مجھے اس کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اٹس اے کبیرہ گناہ, اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور یہ یاد رکھیں کہ انسان سلپ ہوگا, انسان ہے نا, ظاہر ہے بار بار سلپ ہوں گے, بار بار معافی مانگے. اللہ تو نہیں تھکتا, اللہ تعالیٰ نہیں کرتے کہ بھئی تم نے ابھی پھر کیا تھا پھر اب معافی مانگ رہے ہو, طریقہ ہے نہیں کرتے. مانگ اپنے آپ کو کوشش بھی کریں کہ میں نے اب دوبارہ نہیں کرنا, پھر سلپ ہو جائیں معافی مانگے, لیکن عادت نہ بنا لیں کہ بس بار بار اب جان کے سلپ ہوتے جائیں خود ہی سے, نہیں ایسے نہیں. اب تھوڑا سا اس میں بس رہ گیا تو انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں. اچھا یہ ہم نے تو پڑھ لیا کہ نظر کا ہم نے دیکھ لیا کہ روکنا ہے. اب یہ جو غض بصر ہے اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں, یعنی کہ کچھ موقع ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے. جیسے کہ یہ وہ موقع ہیں کہ جیسے آپ کو حقیقی ضرورت ہو عورت کو دیکھنے کی. کیسے ہو سکتی ہے؟ ورک پلیس میں آپ کو کیوں ضرورت ہے؟ جیسے آپ کو شادی کرنی ہے نا, اب لڑکی نکاح کرتی ہے, آپ اس سے بغیر دیکھے تو نہیں کریں گے نا شادی, تو آپ کو کیا پتہ ہے بعد میں ہو سکتا ہے آپ کو کر لیں, بعد میں آپ کو پسند ہی نہ آئے. ڈیورس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پہلے سے دیکھیں, کیونکہ کوئی اس میں ہے کہ کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اس غرض کے لیے عورت کو دیکھنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے, کرنا چاہیے, کیونکہ
मुगीरा बिन शोबा की रिवायत से है कि मैंने एक जगह निकाह का पैगाम दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने लड़की को देखा है? तो मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। तो आपने कहा, उसे देख लो। इस तरह ज़्यादा तवक्को की जा सकती है कि तुम लोगों के दरमियान में मोहब्बत होगी, क्योंकि जब आप देख कर उसको अपनी फिर पसंद से, अपनी चॉइस से पिक करते हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है कि हाँ मैंने देख लिया, मुझे अच्छी लगी है, तो उसको देखना चाहिए। अहमद की और तिरमिज़ी की और नसाई की है ये हदीस, इब्न माजा में भी है। अब एक और हदीस है, अबू हुरैरा की रिवायत है कि एक शख्स ने कहीं शादी का पैगाम दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़की को देख लो क्योंकि अंसार की आंखों में कुछ ख़राबी होती है, तो कंफर्म के पहले कंफर्म कर लो, देख लो अच्छी तरह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में बताया कि तुम में से जब कोई शख्स किसी औरत से निकाह का ख्वास्तगार हो तो हत्तल इम्कान उसे देख के ये इत्मीनान कर लेना चाहिए कि आया औरत में ऐसी कोई खूबी है जो उसके साथ निकाह की तरफ राग़िब करने वाली हो, यानी कि उसकी क्वालिटीज़ भी देखें, क्योंकि जब आप उसकी क्वालिटीज़ देख कर उससे निकाह करेंगे तो देयर मोर चांसेस कि आपकी शादी कामयाब रहेगी, बजाय इसके कि आप दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं तो ज़ाहिर क्लैशेस ही होंगे ना ऑलवेज। तो वो बात के प्रॉब्लम से बेहतर है कि पहले एक दूसरे को देख लें आप लोग। तो ये एक हो गई। फिर इसके बाद इसमें ये भी फिर कहते हैं कि आप लड़की को बेखबरी में भी देखा जा सकता है। यू डोंट हैव टू टेल हर कि मैं आपको जाके इसको करें कि हम अब तुम्हें देखने आ रहे हैं। जैसे आप किसी फंक्शन पे, किसी जगह पे भी इस नज़रिए से उसे देखा जा सकता है। वो फिर आपकी इस निगाह में नहीं आएगी कि आपने सेकंड निगाह डाली है, क्योंकि आप एक एज अ कैंडिडेट उसको देख रहे हैं कि यस ये मुझे रिश्ते का किसी ने बताया, तो आपने कहीं पार्टी में नज़र आई तो आप उसको देख सकते हैं इस नज़र से कि मैं इससे शादी करनी है, तो क्या मैं मेरे काबिल या मेरे जैसा मैं चाहता हूँ वैसी है कि नहीं है, तो उसमें आपको परमिशन है। अब इसी तरह और भी कुछ केसेस हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जैसे कि इन्वेस्टिगेशन होती है समटाइम, किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको चेहरा एक्सपोज करना पड़ता है, तो उसमें आप कर सकते हैं, गुनाह नहीं है। इसी तरह अदालत में जब आपको बुलाया जाए एज अ विटनेस, तो वहाँ पे भी वो आपसे एयरपोर्ट पे होता है ना, अगर आप निकाब करते हैं, आप एयरपोर्ट पे जाएं तो वो आपसे कहते हैं कि अपना चेहरा दिखाएं, क्योंकि उन्होंने आपको पिक्चर से देखना होता है, और यू कैन डू इट, उसमें वो गुनाह नहीं है, क्योंकि ये वो सिचुएशंस हैं कि जिसमें आपको करना पड़ता है। अब इसी तरह इलाज के लिए डॉक्टर, जैसे डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, वहाँ पे भी आप जाके अपना कर सकते हैं जब ज़रूरत है। अगर जैसे डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो करेंगे ही करें, जाहिर सी बात है, उसके बगैर तो नहीं होता। तो ये सिचुएशंस आपको बस पता होनी चाहिए। तो फ़र्क सिर्फ क्या है, फितने का फ़र्क है बेसिकली। हर वो नज़र जो फितना क्रिएट करेगी उसमें आंखें झुका लेनी है आपने। अब इसके अंदर एक गद्दे बसर में एक चीज़ और भी आती है कि जैसे कि आदमी जो है ना किसी औरत या मर्द के सतर पे नज़र ना डाले। हम बाज़-औक़ात कहते हैं ना कि अब हम भी औरतें भी होती हैं तो दूसरे औरत के बॉडी को देख लिया कि भाई औरतें ही हैं, ये तो गुनाह नहीं, आप उसका सतर भी नहीं देख सकते। हम औरतें भी अगर हैं तो सिर्फ आप डॉक्टर को दिखा सकती हैं। आप डॉक्टर के पास जब जाएं, औरत है तो आप उसके सामने बॉडी एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को नहीं दिखा सकते कि बैठे हुए चलो कोई बात नहीं, तो हमने प्रॉपर कपड़े भी नहीं पहने हुए, हमारा सतर नंगा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कोई नहीं, औरतें ही हैं ना, कैन डू। और आजकल की सिचुएशन में तो और भी ज़्यादा इट्स बैड, क्योंकि अब आप देखें कि क्या है जो गे लेस्बियन के जो चक्कर हैं, अब तो ये भी नहीं आपको पता कि दूसरी औरत या दूसरा मर्द किस किस्म का है, तो अब तो उनसे भी वैसे ही पर्दा करना पड़ेगा हमें जैसे हम बाहर करते हैं। इसके बारे में एक और चीज़ है, हज़रत अली की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी जिंदा या मुर्दा इंसान की रान पे भी निगाह ना डालो। थाइस जो होती हैं, चाहे वो जिंदा या मुर्दा, अगर आप नहला भी रहे हैं आप उसकी टांगे नहीं देख सकते। टांगे मीन्स यानी कि ये नीचे वाली नहीं, ऊपर वाला पार्ट नहीं देख सकते, ये भी नहीं देख सकते। तो इसीलिए देखें जब गुस्ल कराते हैं तो उस वक़्त उनके बॉडी के ऊपर ना कोई चादर या टॉवल डाला होता है जिससे आप उनका सतर कवर करते हैं, और आपने जब उनको वॉश करना होता है ना तो आप उसके नीचे से करते हैं। गुस्ल, मुर्दे को गुस्ल देते हैं ना, तो फिर आप उसके टॉवल कभी भी नहीं हटाते, क्योंकि उसकी एक हुर्मत होती है मुर्दे की भी, तो यू डोंट सी द बॉडी,
تو آپ اس کو اس کے نیچے سے اس کو جب آپ سوپ لگائیں گے پانی ڈالیں گے. پہلا پارٹ ابھی ختم ہوا ہے, پہلا حکم. اب دوسرا حکم کیا تھا؟ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کور کرنا. اب اس کے اندر جو کور کرنا ہے نا, اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی چیز اس میں آتی ہے کہ ایک تو آپ نے اپنا سطر کور کرنا. سطر نہیں وہ چیزیں جن کو اللہ نے بولا ہے کہ یہ ایکسپوز نہیں ہونی چاہیے. سطر ہر وہ چیز ہمارے باڈی کا حصہ ہے جو ہم اپنے محرم کے علاوہ کسی اور کے سامنے اوپن نہیں کر سکتے. تو وہ چیزیں ہم یہاں پہ اب وہ پڑھیں کہ اس کو کور کرنا جو ہے وہ اس میں آتا ہے شرمگاہوں کی حفاظت میں. نمبر 2 اس میں جو چیز آتی ہے نا کہ حرام کاموں سے بھی بچیں, یہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا, حرام کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا. آدمی کا جو سطر ہے کسی کو پتہ ہے کہ کیا ہے؟ مرد کا جو سطر ہوتا ہے نیول ٹو نیز تک, یہ والا وہ پورشن ہے. آپ وہ شارٹ پہن کے باہر جا سکتے ہیں, اگر اس کی شارٹ نیز تک آ رہی ہے نا آدمی پہن سکتے ہیں, اور آپ اوپر سے بھی شرٹ ریموو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے یہ جو بیلی بٹن ہے ایک طرح سے, اس سے نیچے آپ کچھ بھی ایکسپوز نہیں کر سکتے سوائے اپنی وائف کے. یور وائف از دا اونلی ون جس کے سامنے وہ پارٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں. ایون اپنی جو اب بہنوں وغیرہ کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کو یہ بس ایکسیپشن ہے اونلی کہ ایک وائف ایسی ہے کہ جس کے سامنے آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں اور کسی کے بھی نہیں. ایک دفعہ حضرت ایک جرحت کہتے ہیں کہ میں وہ اصحاب صفہ میں سے تھے, بزرگ تھے, تو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری نا ران کھلی ہوئی تھی. یعنی کہ وہ آپ کو پتہ نا کہ اس زمانے میں وہ دھوتی کی طرح کی پہنتے ہوتے تھے, تو دھوتی یوزلی اوپن بھی ہوتی ہے, تو وہ یا تھوڑی سی اوپر ہوگی کہ ان کی نا ٹانگ نظر آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران جو ہے یہ چھپانے کے قابل چیز ہے. اسی طرح حضرت علی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ران کبھی بھی نہ کھولو, صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں, تنہائی میں بھی جب ہم ہوتے ہیں نا اس میں بھی نہیں ایسا ہوتا کہ اب تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں, میں چاہوں تو ننگی پھرتی رہوں, تو کوئی بات نہیں, ریلیکس ہو رہی, گرمی بہت ہے, نہیں, آپ اکیلے میں بھی نہیں پھر سکتے اس طرح سے, یہ ممنوع ہے. اور اس کے بارے میں پھر کہا ہے کہ خبردار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار کبھی ننگے نہ رہو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے. ہاں شیطان تو ہے, فرشتے اینجلز بھی ہوتے ہیں نا ہمارے ساتھ جو آلویز ہوتے ہیں. اب ظاہر آپ فرشتوں کی رسپیکٹ کریں گے تو فرشتے آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتے, اور وہ خیر اور رحمت کے فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, سوائے اس وقت کے. کون سا ٹائم ہے جب یہ فرشتے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں؟ باتھ روم میں جاتے ہیں, اور جب آپ اپنے وائف سے ریلیشن جب ہوتے ہیں اس ٹائم پہ یہ فرشتے لاتا ہوتے. یہ 2 موقع ہیں, 2 ٹائمز ہیں ایسے جب نہیں ہوتے فرشتے آپ کے ساتھ. لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام رکھو. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے سطر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو. تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا آگے سے کہ اور جب ہم تنہا ہوں, اکیلے ہیں گھر میں, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. یعنی کہ ہم نے ابھی فرشتوں کی شرم تو کر لی کہ اب ہمیں ہوا کہ کوئی بھی نہیں ہے, چلو ہم کو تو اللہ تعالیٰ تو ہے نا. اللہ کے لیے آپ یو نیور اپنے گھر میں بھی ایسے نہیں پھریں کہ آپ کے کپڑے سارے ایکسپوزنگ قسم کے کہ شرمناک حالت میں پھر رہے ہیں. آپ اللہ کا کریں. حضرت عثمان کے بارے میں مجھے بلکہ آپ سے کوشچن پوچھنا تھا, خود ہی بتا دیے, ہی واز دا ون. حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ تھے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. اتنی حیا تھی حضرت عثمان کے اندر کہ فرشتے بھی ان کے پاس جاتے ہوئے ان کو ہوتا تھا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, تو ان کی نا وہ جیسے کپڑا ہٹا ہوا تھا تھوڑا سا, تو ان کی ٹانگیں وغیرہ تھوڑی سی جیسے ایکسپوز ہو رہی تھی. تو حضرت ابو بکر آئے, آ کے کچھ پوچھنے آئے تو ان سے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی لیٹر ہے وہ آ کے چلے گئے. پھر حضرت عمر آئے, وہ آ کے چلے گئے.
حضرت عثمان انٹر ہوئے، جب وہ آئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جلدی سے نا چادر ٹھیک کر کے اپنے کور کر دی. تو جو تھیں ساتھ میں دیکھنے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کہ پہلے ابو بکر صدیق آئے، وہ آئے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی چادر ٹھیک کر دی، ساتھ ہی اپنے آپ کو کور کر دی. تو انہوں نے کہا کہ یہ عثمان تو وہ ہے جس کے ساتھ فرشتے حیا کرتے تھے، میں کیوں نہ کروں. تو میں تو جب سنی تھی نا تو مجھے اتنا ہوا، کہتے ہیں کہ جو کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم تھی ان کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ان لوگوں کو دیکھ کے امپریس نہ ہو آؤٹ سائڈ جو سوسائٹی ہماری چل رہی ہے. وی ہیو رول ماڈلز ان آور ریلیجن. ہماری ہسٹری میں یہ جو ہے دیکھیں سیرہ میں وی ہیو رول ماڈلز. حضرت عثمان مرد ہو کے اتنی حیا تھی، اور ہم عورتیں تو ہمارا تو حکم ہی زیادہ ہے کہ ہماری تو حیا بہت ہونی چاہیے. کہتے ہیں جس میں حیا نہیں ہے تو اس میں ایمان ہی نہیں ہے. تو ایمان از پارٹ آف ایمان. بالکل. اب ہاں یہیں سے پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہماری جو ہے وہ اگلی آیت ہوگی جو ہم بعد میں کریں گے. یہاں سے انشاءاللہ ہمارا یہ والی آیت کم از کم ختم ہو گئی. تو نیکسٹ سیشن میں ہم کریں گے آیت نمبر 2. تو آیت نمبر 31 بیسکلی اس کا سیکنڈ پارٹ جو ایک طرح سے ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.